آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں شاہزیب جیلانی اور زرار کھوڑو۔ آج میں آپ کو 2 سال پہلے کی طرف لے جاتا ہوں، سیالکوٹ، دسمبر 2021 کا سیالکوٹ۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ وہاں سری لنکا کے ایک فیکٹری مینیجر تھے پریانتھا کمار۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ انہی کے فیکٹری کے کارکنوں نے گھیر کے پہلے مارا اور اس کے بعد ان کی لاش کو آگ لگا دی۔ آپ کو یہ بھی یاد ہو کہ اس کے بعد پاکستان کی حکومت کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا اور سری لنکا کی حکومت جو ہے اس نے بہت ہی بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور دونوں ملکوں کے تعلقات میں کوئی بہت زیادہ رخنا نہیں آیا، لیکن یہ واقعہ ایک کلنک کے داغ کی طرح ہماری خارجہ پالیسی کے ماتھے پہ آج تک دمکتا ہے۔ وجہ بظاہر یہ تھی کہ کسی وفد کو آنا تھا، فیکٹری کا دورہ کرنا تھا، اس سے پہلے ایک مذہبی جماعت کے اسٹیکر مشینوں پہ لگے ہوئے تھے۔ تو پریانتھا کمار مینیجر تھے، انہوں نے مزدوروں سے کہا کہ ایک وزٹ ہونے والا ہے، تو یہ آپ جو مذہبی جماعت کے اسٹیکر ہے جس پہ عربی بھی لکھی ہوئی تھی آپ اتار دیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نہیں اتارتے۔ پریانتھا نے ایک اسٹیکر جو ہے وہ اتارنے کی کوشش کی۔ اس دوران یہ خبر پھیل گئی کہ انہوں نے توہین مذہب کی ہے اور پھر یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور پھر میں نے وہ واقعہ بیان کیا جو آج تک ہم شرمندگی کاٹ رہے ہیں جس کی۔ اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ ہوتے ہوتے رہ گیا پچھلے جمعے کو کوہستان کے علاقے میں۔ کوہستان داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ آپ کو پتہ ہے کہ چین کی امداد سے مکمل کیا جا رہا ہے۔ وہاں ہوا یہ کہ جو ہیوی ٹرانسپورٹ کا جو شعبہ تھا اس پروجیکٹ پہ، اس کے چائنیز انچارج اہلکار ان کی تو میں ہو گئی اپنے ڈرائیور سے، کیونکہ نماز جمعہ کا وہ کہہ کے گئے تھے اور شاید خاصی دیر کے بعد آئے، تو چینی اہلکار نے مترجم کی مدد سے انہیں سرزنش کی کہ آپ یہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب انہوں نے یہ لیا کہ اس نے ہمیں نماز سے روکا ہے اور توہین مذہب کی ہے۔ اور وہ جو مترجم تھا جس کے ذریعے یہ بات چیت ہو رہی تھی مزدوروں سے، اس نے بعد میں یہ کہا کہ چینی اہلکار جو ہے اس نے توہین مذہب کی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات پھیلتی چلی گئی اور عام لوگ مشتعل ہوتے چلے گئے۔ چینی جہاں رہتے ہیں اس کمپاؤنڈ کا بھی گھیراؤ کرنے کی کوشش کی گئی، شارع قراقرم کو بلاک کرنے کی بھی کوشش کی گئی، اور جب پولیس نے حالات بگڑتے دیکھے تو اس نے اس چینی اہلکار کو اپنی حراست میں لیا اور پھر اس پہ 295C کا جو مقدمہ ہے وہ پرچہ کاٹا۔ اس کے بعد کہیں جا کے حالات ٹھنڈے ہوئے، لیکن پولیس کو خدشہ یہ تھا کہ اگر اس چینی اہلکار کو ہم نے تھانے میں رکھا تو کہیں دوبارہ مجمع آ کے گھیر نہ لے، اور جیسا کہ پاکستان میں متعدد بار آپ سن چکے اور دیکھ چکے ہیں کہ تھانے کو گھیر کے کیا حشر ہوتا ہے تھانے کا بھی، اور اس طرح کے لوگ جن پہ الزام لگتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے ریکویسٹ کی تو پاکستان آرمی نے اپنے ہیلی کاپٹر میں اس چینی اہلکار کو ایئر لفٹ کیا، ایبٹ آباد پہنچایا۔ چونکہ FIR درج ہو چکی تھی لہٰذا اسے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا اور جوڈیشل ریمانڈ پہ ہری پور جیل منتقل کر دیا گیا۔ یہ جو ہیں حالات ہیں، ابھی تک چینی حکومت نے بظاہر اپنے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے، اور یہ جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے یہ سی پیک منصوبے کا حصہ ہے۔ اچھا، تو میں تھوڑی سی تصحیح کرتا چلوں کہ یہ پروجیکٹ چین کی مدد سے ہو رہا ہے، ورلڈ بینک فنڈڈ ہے، وابڈہ اس کو بنا رہا ہے، لیکن یہ سی پیک کا حصہ نہیں ہے۔ بڑا پروجیکٹ، تھوڑا سا اس کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، یہ لوکیشن کیا ہے، کہ ابھی اس کا جو پہلا فیز ہے وہ 2160 میگا واٹ کا ابھی اس پہ کام چل رہا ہے۔ اس کا جو فیز 2 ہے اس میں جب یہ ایڈیشن ہوگا تو یہ 4000 سے اوپر ہے یہ پروجیکٹ۔ سگنیفیکنس اس کی یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے جولائی میں اسی پروجیکٹ پر کام کرنے والے چائنیز کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس میں 10 چائنیز شہری جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے،
پاکستان کو بعد میں خاصا معاوضہ ادا کرنا پڑا، پروجیکٹ پہ کام بند ہو گیا، اور اس واقعے کے بعد چینی حکومت نے لٹرلی تنگ آ کر پاکستان سے کہا کہ ایک تو ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ویسے بھی اور بھی حملے ہو چکے ہیں، اور آپ اگر تحفظ نہیں دے سکتے ہمارے شہریوں کو تو یہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس کے بعد سے چین کی بڑی کنسرن رہی ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ سی پیک سلو ڈاؤن ہوا، یہ ہوا، اس میں دیگر معاملات بھی ہیں، لیکن چائنیز ورکرز کی سیکیورٹی از اے نمبر 1 ایشو، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ اس میں کوئی حیران کن بات نہیں ہے۔ حیران کن بات اگر اس میں ہے وہ یہ ہے کہ اتنی دیر کیسے ہو گئی، کیونکہ یہ پاکستان ہے اور ہمیں بلاسفیمی لا، اور بلاسفیمی لا تو چھوڑ دیں، یہاں پہ تو قانون کی بات ہی نہیں ہو رہی، بلاسفیمی کا الزام لگانے پر ہمیں بہت شوق ہے۔ کیوں نہ ہو ایسا؟ پرینتا کمارا آپ نے ذکر کیا، اور پھر درجنوں اور پاکستانی ہیں جن کا ہم ذکر ہی نہیں کرتے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ مشال خان جن کی برسی 3 دن قبل، کتنوں کا ذکر کریں گے، کتنوں کا ذکر کریں گے؟ اگر ہم صرف لسٹ ہی سٹارٹ کر دیں نا تو 2 شوز لگ جائیں گے صرف بیان کرتے کرتے۔ اس کے بعد اتوار کے روز باقاعدہ چائنیز کیمپ پر حملہ بھی ہوا ہے، تو جب چین کے پاس وہ رپورٹ جائے گی تو اس میں ساری یہ چیزیں بھی ہوں گی۔ اچھا، کیوں نہ ہو ایسے یار؟ ابھی ماہ رمضان ہے، ابھی حال میں ہی آپ نے حنیف قریشی کا نام سنا ہوگا۔ حنیف قریشی نے 2010 میں پنڈی میں ایک اسپیچ کی تھی، سلمان تاثیر، جس میں سلمان تاثیر کو واجب القتل قرار دیا تھا۔ تو اوپر دیکھ لیں، جس کی سننے کے بعد ممتاز قادری اتنے متاثر ہوئے کہ وہ جا کے باقاعدہ قتل کر دیا، اور آپ کو پتا ہے کہ ممتاز قادری کی باقاعدہ ایک شرائن بھی بنی ہوئی ہے، وہاں پہ بھی لوگ جاتے ہیں۔ وہی حنیف قریشی، فیصل قریشی جو مشہور اداکار ہیں، ان کی رمضان ٹرانسمیشن میں تھے، وہاں پر بھی سر تن سے جدا کی باتیں چل رہی تھیں۔ تو ایسا کیوں نہ ہو یار؟ فرق صرف اتنا ہے کہ اس بار چینی پر ہاتھ ڈالا ہے، چائنیز نیشنل پر ہاتھ ڈالا ہے، اور بظاہر لگ رہا ہے کہ اس کا جرم اتنا تھا کہ لوگوں کو کہا کہ اپنے ورکرز کو کہا کہ یار تم کام کیوں نہیں کر رہے صحیح طرح۔ اچھا، ایک بار ذہن میں رکھیں کہ چینیوں کو نا مذہب اور ان طرح کی چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، جنرلی اسپیکنگ، وہ ان کا کلچر ہی نہیں ہے۔ یہاں پر ظاہر ان کو سمجھایا ہوگا کہ یار ان لوگوں سے نا تھوڑا سا سیٹ رکھیں۔ نہیں، وہ عادی ہیں، اس لیے کہ وہ وہاں جو مزدور ہیں ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں نماز کے وقفے کی باقاعدہ شق ہے، لیکن اس نے غالباً یہ اعتراض کیا کہ آپ نماز جمعہ کا کہہ کے گئے اور آپ جو ہے کتنی دیر کے بعد آ رہے ہیں۔ تو وہی ہے نا، اب یہاں پر ہوتا یہی ہے، ہوتا یہی رہے گا، یہ چیز نہیں بدلے گی۔ انفیکٹ اگر کوئی بات بھی کرتا ہے نا یار کہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی نظر ثانی کرنی، اگین یہ قانون کی بات تو ہو ہی نہیں رہی نا، یہاں پر تو موب کی بات آتی ہے، کیونکہ بلاسفیمی کی جو الزام ہے، الزامی ثبوت ہے، اور سزا ہمیشہ موت ہوتی ہے۔ انفیکٹ جتنے لوگ اس کو قتل کرنے میں شامل ہوں ان کو لگتا ہے کہ ہم زیادہ ثواب ملے گا۔ کیسز جو ہیں وہ کنکلوڈ ہی نہیں ہو پاتے، ہو ہی نہیں سکتے، اور وہ اصل میں جو الزام ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں وہی فیصلہ ہے، اور اس کے بعد کنکلوڈ کیسے ہوں؟ ججز جو ہیں وہ گھبراتے ہیں، بدلتے چلے جاتے ہیں، سماعت ہوتی ہے تو عدالتوں کا گھیراؤ شروع ہو جاتا ہے، وکیل کوئی کیس لینے پہ تیار نہیں ہوتا، اپنی جان کا خوف یا موت کا خوف، بہرحال جو کچھ بھی ہے۔ تو زیادہ تر جو لوگ اس الزام میں جو دیسی پکڑے جاتے ہیں، اب چینی کے تھا اس کے لیے ہیلی کاپٹر آ گیا اس لیے کہ آنا بھی چاہیے تھا، لیکن جو دیسی پکڑے جاتے ہیں وہ تو 10-10 سال سے اندر ہیں، اور صرف اس لیے اندر ہیں کہ جیسے آسیہ بی بی کا تو یہ ہوا تھا کہ کیس چلا تو وہ بے گناہ سپریم کورٹ نے قرار دے دیا، تو اس کے بعد پھر اس کی گلو خلاصی ہو گئی، لیکن باقی جو لوگ ہیں ان پہ تو کیس ہی نہیں چل پا رہا۔ نہیں، اچھا کیس ابھی، اچھا قانون کو بہتر کرنے سے کی کوشش تو نہیں کی جاتی، اس کا دائرہ وسیع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے اسی سال کی بات ہے کہ یہ مولانا عبد الاکبر چترالی جو ہے جماعت اسلامی کے، انہوں نے ایک ترمیم پیش کی کہ جی اب آپ صحابہ، اہل البیت اور خلفائے راشدین کو بھی اس دائرے میں بلاسفیمی کے کیس میں، ٹھیک ہے۔ ایک تو سائیڈ میں یہ چل رہا ہے، مجھے جو دیکھ کے نا یار اب بہت افسوس ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ مشرق وسطیٰ میں کیا ہو رہا ہے۔ ایران، سعودی عرب نزدیک آ رہے ہیں۔ اب سعودی عرب میں جو تبدیلی ہو رہی ہے نا یہ تاریخی ہے یار۔ 10 سال بعد نا آپ جب تاریخ کا جائزہ لیں گے آپ کہیں گے کہ یار یہ شاید اس ایریا کی تاریخ میں ایک سب سے بڑا پوائنٹ تھا شاید۔
چین کو اور تو کوئی ملک نہیں ہے شاید نا جہاں چین کی انویسٹمنٹ لوگ چاہتے ہیں, مطلب صرف پاکستان ہی ہے نا ان کے لیے, ادروائز پورا افریقہ, پورے سینٹرل ایشیا, وسطی ایشیا, پورا مڈل ایسٹ, وہ سب تو چین کو نہیں, وہ تو نہیں چاہتے نا کہ چین آئے ان کے یہاں انویسٹ کریں. ایسے ہمیں, مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جس طرح ہمارا اور ہمارے پبلک کا ایٹیٹیوڈ کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ دے او اس اے فیور یہاں پر آ کر, وہ شاید ہمارے لیے ہم ان پر کوئی احسان کر رہے ہیں, ان کو ہماری اتنی ضرورت نہیں ہے. اور جس طرح کے یہ جو واقعات ہیں, میرا تو خیال ہے کہ ان قریب, جیسے آپ نے ابھی وہ ڈاسو کے جو اٹیکس کے بارے میں بات کی, اور 100% آپ کی بات درست ہے, اس وقت ہم زیادہ اس پہ بات نہیں کر رہے تھے, لیکن چین کا بڑا اسٹرانگ سٹانس تھا. میرا تو خیال ہے کہ وہ دیکھیں گے کیا فائدہ ہے, دنیا آگے بڑھ رہی ہے, ان کا موڈ ہے کہ یہ پچھلے 2000 سال پیچھے جائے تو صحیح جا رہے تھے. اس طرح کی وارداتوں کا کوئی ڈیفنس بھی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دیسی خبر بھی ہے کہ سرگودا کا جو تحصیل ہے بھیرا, اس کا کوئی گاؤں ہے گھوگھاٹ, وہاں احمدیوں کی 1905 سے ایک عبادت گاہ تھی. تو کل رات کو 200-250 لوگ جو ہیں وہ جمع ہوئے اور انہوں نے اس کا مینار اور مسجد جو ہیں وہ گرا دیا, اور پولیس اہلکار بھی آس پاس موجود تھے. احمدی کمیونٹی کے خلاف جو مقامی جامع مسجد ہے, اس کے امام نے یہ درخواست دی ہے کہ عبادت گاہ میں بچوں کو قرآن پڑھایا جا رہا تھا, جو کہ شرعی و قانونی لحاظ سے احمدی نہیں پڑھا سکتے. جب میں نے معلم کو منع کیا تو اس نے باہر نکل کے مجھے قتل کی دھمکیاں دی. یہ مولانا جو ہیں انہوں نے FIR درج کرائی ہے, لیکن پولیس نے 2 FIR درج کی ہیں, ایک تو جو عبادت گاہ گری ہے ان کے لیے, اور ایک جنہوں نے عبادت گاہ گرائی ہے ان کو بھی بہت اچھا ایک FIR اس میں دی ہے. تو ہمارے آرمی چیف نے دوبارہ اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ہم دہشت گردوں سے لڑیں گے اور کریں گے. اچھی بات ہے, لیکن انتہا پسندی جو ہمیں اندر سے کھائی جا رہی ہے اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ آپ کو کب آ کے پکڑ لے گی کچھ آپ نہیں کہہ سکتے. پکڑ لیا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر پروگرام میں مزید سٹوریز شامل کرتے ہیں. جی, تو پروگرام میں یہاں بات کرتے ہیں اسلام آباد میں جاری آئینی محاذ آرائی کا اور شکوہ جواب شکوہ جو چل رہا ہے پچھلے چند ہفتوں سے. آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے جمعے کو اسٹیٹ بینک کے گورنر اور دیگر اہلکاروں کو بلا کے ان کو بہت ہی ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ انہیں پنجاب کے الیکشن کے لیے کس طرح سے فنڈز ریلیز کرنے ہیں. تو آج ہم نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا. قومی اسمبلی نے کثرت رائے سے کہا کہ جی ہم یہ 21 ارب روپے جو ہے یہ ہم نہیں دیں گے. انہوں نے جو عدالتی حکم ہے اس کو مسترد کیا ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ابھی بھی 15 منٹ باقی ہیں, چاہیں تو ریلیز کر سکتے ہیں, ابھی 15 منٹ ہیں. جی, تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ڈپٹی گورنر جو ہیں اسٹیٹ بینک کی سیما کامل, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پیسے مختص تو کر دیے ہیں لیکن ہم جاری نہیں کر سکتے. تو بہرحال جو توقع تھی وہی ہوا. اسی دوران جو وزیر داخلہ ہیں رانا ثنا, انہوں نے بالکل 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ آپ کچھ بھی کر لیں, جتنا بھی زور لگا لیں, 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوگا. اور PTI نے ایک دفعہ پھر کہا ہے کہ آپ فنڈز جاری نہیں کر رہے, آپ عدالت کی حکم عدولی کر رہے ہیں, اور یہ معاملہ جو ہے یہ آئین کو وائلیٹ کرنے کے مترادف ہے. ویسے اسی بیچ میں بس تھوڑا سا بتا دیتا ہوں, اینڈ دین ہم بات کر لیتے ہیں. پاکستان بار کاؤنسل جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اس بات پر کہ جو قانون پاس کیا تھا پارلیمان نے عدالتی اصلاحات کا, اس پر جو سپریم کورٹ نے فی الحال اس کو روک دیا ہے. تو بار کاؤنسل کے جو رہنما ہیں انہوں نے آج کافی بھرپور پریس کانفرنس کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ کل ہم یوم سیاہ منائیں گے, اور اگر عدالت اس سے پھر بھی باز نہ آئی تو ہم تحریک بھی چلا سکتے ہیں. تو یہ 2 الگ الگ معاملات ہیں, ایک میں سپریم کورٹ پھنسی ہوئی ہے, دوسرے میں پارلیمان پھنسی ہوئی ہے. لیکن اسی دوران یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ PTI اور حکومت کے درمیان بات چیت کی کوششیں چل رہی ہیں. دیکھیں, میں ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ حل ہے تو جماعت اسلامی. اچھا, ہاں بالکل, کیونکہ جماعت اسلامی ہی حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے نا. ہمیں تب امتیاز عالم صاحب نے بھی کوشش کی, وہ تو پھر پھنسی گئی انفارچونیٹلی. تو جماعت اسلامی کے جو سربراہ ہیں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں سراج الحق صاحب کی, شہباز شریف صاحب کے ساتھ الگ الگ,
اور عمران خان صاحب کے ساتھ. یہ تم نے اچھا کیا کہ الگ الگ کہہ دیا. الگ الگ میں سمجھ رہا تھا کہ عمران خان اور شہباز شریف ساتھ ساتھ بیٹھے ہوں گے اور سراج الحق نہیں تو پھر تو ہم چینیوں وینیوں کو تو بھول جاتے ہیں نا, وہاں سے شروع کرتے ہیں نا شو کو, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا سر. تو جس کے بعد پھر مسلم لیگ نون نے بھی کہا ہے کہ جی ایاز صادق صاحب اور سعد رفیق صاحب ہماری طرف سے بات کریں گے, اور پی ٹی آئی کی طرف سے کون ہے جی سوری میرے پاس نام یہاں سے مس ہو گئے ہیں. چلو ٹھیک ہے, لیکن تین لوگ ہیں اعجاز چودھری, سینیٹر اعجاز چودھری ہیں. ہاں کہ پہلے ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کو جو بھی کولیشن ہے ان کو آپس میں بھی ایک دوسرے کو اعتماد میں لینا ہے. تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ہوئی ہے ملاقات, اور اس کے علاوہ جو باقی کولیشن پارٹنرز ہیں, کیونکہ گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی نے کلیئرلی کہا ہے کہ جی بات چیت کریں, مذاکرات کے دروازے بند نہیں کریں, عمران خان صاحب کو ان کی پارٹی کو انگیج کریں تاکہ ہم اس مہازارے کا, اور الیکشن کسی صورت اکتوبر سے آگے نہیں بڑھنے چاہیے. یہ بھی پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ الیکشن کسی صورت جو ہے وہ اکتوبر سے آگے نہیں جانا. انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسد کیسر نے میرے خیال ہے کہ پچھلے ہفتے عادل شاہ زیب شو کے ساتھ پہ ایک ذکر کیا تھا کہ یار اگر یہ کرنا پڑا تو ہو سکتا ہے کہ ایک ون قسم کا آئینی ترمیم بھی کر لیں تاکہ ایک ہی ساتھ الیکشنز ہو سکیں. تو اعجاز چودھری نے بھی, جو یہ رپورٹ میں پڑھ رہا ہوں, سینیٹر اعجاز چودھری نے بھی کچھ ایسی ہی بات کی ہے کہ اس پر بھی ہم غور کر سکتے ہیں. اس کے لیے دیکھیں ریکوائرمنٹ کیا ہے. اس کے لیے پہلے پی ٹی آئی چاہ رہی ہے کہ ہمیں واپس پارلیمان میں آنے دیا جائے, ہمیں اپوزیشن لیڈر دیا جائے, اپوزیشن ہمیں واپس دیا جائے. تو جو پہلے جو ریزگنیشنز دیے تھے اس پہ کلیئرلی پی ٹی آئی کو احساس ہو گیا ہے کہ پارلیمان سے, قومی اسمبلی سے ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا. اگر آپ نے پروسیس کا حصہ رہنا ہے, آپ نے یو وانٹ ٹو ہیو یور سے, تو آپ نے اس کا حصہ رہنا ہے. سوال صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اب وہ اس کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے. جب گورنمنٹ ان کو کہہ رہی تھی کہ آپ نہ جائیں, آپ آ جائیں, تو وہ نہیں آ رہے تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم آنے کے لیے تیار ہیں, تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی اب فی الحال رہنے دیں, ذرا اس کو دیکھتے ہیں بعد میں. سو اس پہ معاملہ پھنسا ہوا ہے. اگر جو کوئی ٹاکس ہوتے ہیں تو وہ انہی پیرامیٹرز پہ ہوں گے کہ اگر آپ آ جاتے ہیں دوبارہ سسٹم کا حصہ بنتے ہیں. لیکن اس سے جو مجھے جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ 2 اسمبلیاں جو ڈیزالو کی ہیں اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. کیونکہ ہائپوتھیٹکلی اگر, حالانکہ اس کے امکانات بہت کم ہیں, یہ مان جاتے ہیں کہ چلیں جی نہ اکتوبر نہ جون نہ اگست میں کرا لیتے ہیں, لیکن وہ جو قانونی آئینی جو مسئلہ ہے سپریم کورٹ کا ایک وہ ہے کہ 90 دن میں ہونے, اس کا کیا ہوگا؟ کین دا پولیٹیکل پارٹیز. اچھا یہ بتاؤ, یہ جو آپ لوگ اچھی باتیں کر رہے ہیں کہ جی مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے, سپریم کورٹ اور جو حکومت کے درمیان محاذ آرائی ہے, فرض کریں کل سپریم کورٹ توہین عدالت کے چکر میں وزیر اعظم کو فارغ کر دیتی ہے یا کیبنٹ کو کہتے ہیں جی ہاں, اس کے بعد پھر یہ جو تجویزیں آ رہی ہیں, شٹل ڈپلومیسی ہو رہی ہے, اس کا کیا ہوگا؟ چیزیں آپس میں پھنسی ہوئی ہیں بہت طریقے سے. ہاں ہونے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے اس وقت جس طرح کے ٹیمپرامنٹ بنے ہوئے ہیں, جو بھی دیکھیں ابھی جو کچھ ہوتا ہے سو ہوتا ہے, رائٹ. آئی مین یہ جو ٹیکنیکل مسئلے ہیں, ٹیکنیکل سے تو زیادہ ہے, یہ جو آپ نے ابھی جن کی آپ نے نشاندہی کی اور آپ نے بھی کی, صحیح گیم تو ہوگی نا جب ہم اکتوبر کے قریب آئیں گے. کیونکہ دیکھیں اگر میں, اکتوبر بہت دور ہے, نہیں لیکن سن لیں نا, دیکھیں حکومت کیوں نہیں کرانا چاہ رہی ہے الیکشن, یہ چھوڑ دیں آپ ٹیکنیکلٹی کہ کون سپریم ہے, سپریم کورٹ نے کیا کہا, پارلیمان نے کیا کہا. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کا خیال ہے کہ اگر ہم نے ابھی الیکشن کرائی تو ہمارا صفایا ہو جائے گا, اور اکتوبر میں نہیں ہوگا. میں یہ اب میں ادھر ہی آ رہا ہوں. اچھا سر, بٹوین ناؤ اینڈ اکٹوبر کوئی زیادہ کچھ بدلنے نہیں والا. یہ جو ابھی جو طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں, جیسے کس شاندار قسم کے کیس میں علی زیدی کو گرفتار کیا ہے آپ کے سامنے, نہیں وہ تو 10 سال پرانے, شکر کریں کہ ان کی جیب میں سے کوئی 100 کلو ہیروئن نہیں برآمد ہوئی, کیونکہ یہ بھی اب ہو سکتا ہے نا سر, ہونے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا اب یہ جو فرینکلی اسپیکنگ چیپ حرکتیں ہیں نا, آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سے پی ٹی آئی کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا یا کمی؟ اضافہ ہی ہو رہا ہے نا. اب ان کے پاس اور کوئی اسٹریٹجی اور کوئی گیم پلان کبھی تھا ہی نہیں نا, ہم نے بس یہی کرنا ہے اور دیکھیں گے اللہ خیر. اصل میں شیر پہ چڑھ تو گئے, اب اترے کیسے صحیح ہے. اچھا یہ دیکھیں نا, آپ نے پولیٹیکل اس کی بات کی, ایک بہت ہی جو اس وقت جو ہمیں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اکانومی کا ہے. آپ کا IMF پروگرام نہیں ہو رہا, اور میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ اب بہت کھٹائی میں پڑ گیا ہے سر. وہ بہت مشکل لگ رہا ہے, کیونکہ آپ کو ابھی تھوڑے سے یہ پلیجز آ گئے نا, اس کے باوجود بھی جو آپ کو ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ کم از کم آپ 6 بلین ارینج کریں, تو سوچتے ہیں وہ آپ کے فی الحال دور تک نظر نہیں آ رہا. یہ نہیں ہوتا, آپ کو اگلی ٹرانچ تو ملے گی نہیں. رائٹ. آپ یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں,
آپ واقعی سچویشن میں ہوں گے کہ آپ بولیں گے کہ واقعی یوں جیبیں آپ نکالیں گے اور وہ خالی ہوں گی. سو وی آر ہیڈنگ نہیں وی آر اینڈ ابھی کچھ لوگوں سے میری بھی بات ہوئی تھی, وہ ان ٹچ ود دی IMF ٹیم, دے لائک کہ جی جب اب پاکستانی وفد جاتا ہے نا, اتنی بیڈ پریپریشن ہم نے کبھی نہیں دیکھی. وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آپ کے فگرز غلط ہیں, آپ کے فگرز غلط ہیں, اور آپ نے ایک یونائٹڈ فرنٹ پیش کرنا ہوتا ہے IMF کے بارے میں. چلو صحیح ہے, اکانومی نے بھی بہتر نہیں ہونا, ان کا پولیٹیکل کیپٹل بھی گرتا جائے گا مزید, جو بھی ہو اس چیز کا جو بھی ریزولوشن ہو, یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ ہمارے سامنے ہیں اور کلیئر ہیں, جس کا مطلب ہے کہ اکتوبر میں جب یہ پہنچیں گے ہم, اور امید ہے کہ ہم سب خیر خیریت سے اکتوبر میں پہنچیں, تو پولیٹیکل سچویشن تو کوئی خاص بدلی ہوئی نہیں ہوگی نا. تو میں آپ کو بتاؤں, ابھی کسی سے بات ہو رہی تھی ایک فارمر پرائم منسٹر سے, میں نے کہا بتائیں کیا ہے آگے. انہوں نے کہا 2 راستے نظر آ رہے ہیں, یا انارکی ہے یا مارشل لا. بہت خوب. اور انہوں نے کہا کہ اس وقت جو حالات ہیں ہمارے, ہم بہت سارے مشکل حالات سے بھی گزر چکے ہیں, لیکن انہوں نے کہا اس وقت جو سچویشن ہے نا آپ کے اکانومی کی, ٹریفک جیم ہے بیسیکلی, چوک کے اوپر ٹریفک جیم. انہوں نے کہا کہ یہ جو میرے عزیز ہم وطنوں والی اسپیچ ہے نا, وہ بالکل ریڈی, حالات اس کے لیے بالکل ریڈی ہیں. وہ بس صرف فیصلہ کرنا ہے کہ اگر آپ نہیں اس کو حل کرتے تو ایک تھرڈ آپشن بھی ہے نا یار کہ بیٹھ کے. لیکن ایک بات ہے, اگر اس وقت سچویشن یہ ہے جس طرح کا گریڈ لاک ہے, اگر اوپر سے فرشتے بھی آ جائیں نا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کو ان کے اوپر پتہ ہوگا 2 دن کے اندر. یہ بھی آپ لکھ لیں. دیکھیں ایک تھرڈ آپشن ہے نا, ایک تھرڈ آپشن ہے نا یار, ایک تھرڈ آپشن ہے نا, مجھے پتہ ہے کوئی نہیں کرنے والا. بیٹھ کے بات کرو, اکتوبر کی الیکشن ڈیٹ اناؤنس کریں اور اس طرف آپ فوکس کریں. میں مانتا ہوں کہ اس سے نہ آپ کی اکانومی بہتر ہوگی, نہ آپ کے اداروں کے بیچ میں جو ٹکراؤ ہے وہ کم ہوگا, لیکن یار ایک ڈائریکشن تو آپ کو ملے گی. 10 مسئلوں میں سے ایک مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا, اور دوسری بات یہ کہ 21 ارب روپے 3 گھنٹے میں ریلیز ہو سکتے ہیں اگر میری تجویز مانیں. اب وہ OTP ایکسپائر ہو گئی ہے, وہ سر دوبارہ بھیجنی پڑے گی. IMF سے کہلوا دیں کہ 21 ارب روپے ریلیز کر دو, 3 گھنٹے میں ریلیز ہو جائیں گے. یہ بھی ہے, اس پر ہم کل مزید بات کریں گے. فی الحال ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب بات کرتے ہیں کراچی زو کی, جو جس کے بارے میں اکثر لگتا ہے کہ وہ زو کم ہے بلکہ جانوروں کے لیے جیل ہے, اور جہاں پر نہ صرف جانوروں کو قید میں رکھا جاتا ہے بلکہ ان پر تشدد بھی کیا جاتا ہے. میں بات کر رہا ہوں اس ہاتھی کی جس کا نام نور جہاں ہے, اور اس کی عمر 17 سال کی ہے, اور پچھلے 4 دنوں سے نور جہان جیسے آپ دیکھ رہے ہیں زمین پر گری ہوئی ہے, گر گئی تھی اور اب یہ اٹھ نہیں سکتی. بار بار ایک بین الاقوامی تنظیم 4 paws جس کا نام ہے, ٹیم آف انٹرنیشنل ویٹرینیرینز, نے ان کا معائنہ کیا ہے. 1 ماہ قبل بھی معائنہ کیا تھا جس میں پتہ لگا تھا کہ نور جہان کی پیٹھ کے اوپر ایک بہت بڑا ایک سسٹ سا بنا ہوا ہے, یورین اور سٹولز نہیں پاس کر سکتی, انتہائی بہت تکلیف میں ہے, اور نہ وہ چل سکتی ہے نہ وہ بیٹھ سکتی ہے. اس وقت ٹیم نے کراچی میونسپل کارپوریشن جن کے انڈر یہ زو آتا ہے, ان کو بتایا گیا تھا کہ جی اس کو دوائی کی بھی ضرورت ہے, فزیکل تھیراپی کی بھی ضرورت ہے, اور کچھ نہیں تو ایک ریت کا ڈھیر ہی بنا دیں جس کے ساتھ وہ لیٹ سکے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ بیٹھ نہیں سکتی. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. نور جہان کو زنجیر سے باندھا رکھا. اگر آپ اس کے پنجرہ دیکھیں تو ایک چھوٹی سی جگہ ہے, نیچے فرش ہے, وہاں پر انسان کا رہنا بھی مشکل ہے. میرے خیال جانور کا تو ایک ہاتھی کا رہنا تو وہاں پر تقریباً ناممکن ہے, اور اس کا نتیجہ ہم اب دیکھ رہے ہیں. ابھی حال میں ہی 4 paws ٹیم دوبارہ آئی ہے, لیکن اب ان کا کہنا ہے کہ شاید نور جہان کا بچنے کا کے چانسز بہت کم ہیں. کون ہے ذمہ دار, اس پر بھی ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے کٹرینہ حسین, جرنلسٹ, اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ. کٹرینہ, یہ جو موجودہ جو ایک سچویشن بنی ہوئی ہے نور جہاں کی, یہ کب سے چل رہی ہے, اس میں کیا زو کی انتظامیہ کا کیا کردار ہے؟ میں آپ کو بس یہ بتاتی چلوں کہ یہ نور جہاں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا, اس کی جو طبیعت خراب ہوئی تھی تو اس کے بالکل جھکی ہوئی تھی, اس کی ریڑھ کی ہڈی زمین تک آ گئی تھی, تکلیف میں وہ اپنا سر دباتی تھی. تو 4 paws کی ٹیم 4 اپریل کو آئی ایکچولی اسی مہینے, اور انہوں نے آ کے نور جہاں کا علاج کیا. اس وقت انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ اس کے بچنے کی گنجائش 50-50 ہے, لیکن جب اس کا ٹریٹمنٹ ہوئی اور یہاں پہ ان کا ہیموٹوما تھا, اس کے پیٹ کے اندر خون جمع ہوا تھا, تو وہ سارا علاج وغیرہ کیا. تو جاتے ہوئے میری جب ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بہت پر امید ہیں کہ ابھی بھی انٹینسو کیئر پیشنٹ ہے, لیکن 80%
बचने की इसकी गुंजाइश है और बस ये ट्रीटमेंट वगैरह करें और इंशाल्लाह 2 महीने में वील बी एबल कि हम इनको ट्रांसफ़र कर देंगे बेहतर एनवायरनमेंट में, यानी कि सफारी पार्क की बात हुई थी, जो पिछले साल भी यही टीम ने आके कहा था कि मधुबाला और नूरजहां को सफारी पार्क ले जाए। मधुबाला जो दूसरी उसकी बहन जो है, ये दोनों हाथी बल्कि 4 जो है 2 सफारी पार्क में ये चारों बहनें इनको वाइल्ड से टांजानिया में कैप्चर किया गया था। ये ब्रेड फॉर कैप्टिविटी नहीं है, यानी कि जू के पैदाइश नहीं थी ये, और ये 2 बहुत छोटी थी और उनको गालिबन उनकी माँ को मार दिया गया या क्या, और इनको स्मगल करके पाकिस्तान में लोग आए थे। अब अफसोस की बात यह है कि 4 अप्रैल को फोपाउस आई, वो 1 हफ्ते 10 दिन बाद चली गई और उन्होंने कहा था कि दवाइयाँ केयर बहुत ज़रूरी है, लेकिन अफसोस और अफसोस नूरजहां मिट्टी पे नहीं गिरी है, वो तालाब में गिरी है। एक पॉन्ड है वहाँ पे जिसकी ढलान तकरीबन 45 डिग्रीज़ है और वो उसमें गिरी है, और उसमें से वो तकरीबन 11 घंटे निकली नहीं, उसको निकाला नहीं गया, तो उसमें जो उसकी कमज़ोरी हुई है। अब जू वालों का कहना है, जो उन्होंने मुझे कहा कि वो उतर के गई है उसमें और फिर वापस आ नहीं सकी और वो पानी में खेल रही थी, तो ये मेरे ख्याल से उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि उस शदीद तकलीफ़ में जानवर वो पानी में खेल नहीं रही थी, वो निकलने की कोशिश कर रही थी, और उस स्ट्रगल में जब वो उसको फिर शाम 6 बजे निकाला गया तो वो बस पड़ी हुई थी और पलकें भी नहीं झपक रही थी। तो उस वक्त हमने समझे थे कि यही ख़त्म, लेकिन उसके बाद फोपाउस वालों ने बताया, हमारे लोकल डॉक्टर्स 2 हैं, उन्होंने इसकी ड्रिप्स वगैरह सारा करना शुरू किया, और जो भी फोपाउस वाले हमें वीडियो पे बता रहे थे वो किया जा रहा था इसके लिए। लेकिन जो नुकसान एक इंटेंसिव केयर पेशेंट को, फिर आप सीढ़ियों से अगर वो गिर जाए तो आपको पता क्या होगा। ये हमने पिक्चर्स देखी कि क्रेन मंगाई गई, निकाला गया, तो वो आप कह रही हैं कि उसमें काफ़ी डिले हुआ। हमें कहा गया है कि सुबह 7:30 बजे, जू वालों का कहना है कि लगभग 7:30 बजे अगर ये गिरी है तो शाम 6 बजे ये उस अच्छा 4 पॉज का नाम मैंने सबसे पहले नवंबर 2021 में सुना था, तो इस्लामाबाद जू में कावन जो था उसकी तकलीफ के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो रिट दायर की गई थी, उसमें हाई कोर्ट ने फैसला किया था कि इस्लामाबाद जू बंद कर दिया जाए, इसलिए कि जहाँ जानवरों से जिस तरह का सलूक हो रहा है ये मुल्क की बदनामी का सबब बन रहा है। उस पर मेरा नहीं ख्याल कि आज तक अमल हुआ है, और फिर कावन को फिर कम्बोडिया भेजना पड़ा। कावन चले गए कम्बोडिया, शुक्र वो वहाँ बहुत खुश है। मैं ये लोगों को यही बताती हूँ कि उसकी वीडियोस जान बच गई, वो जंगल में घूम रहा है, बिल्कुल खुश है। इस्लामाबाद जू बंद हो गया और वहाँ के जानवरों को इधर उधर, लेकिन आपको मैं एक बता दूं कि ये चीज़ें बहुत तेज़ी से नहीं होनी चाहिए। 4 शेर वहाँ पे ट्रांसफर में मर गए। इस पर हम अभी आते हैं, क्योंकि आपने शेरों की बात की, तो ये भी कराची जू का पहला ऐसा वाकया नहीं है। इस पर भी बात करते हैं और फिर सवाल पूछते हैं कि हम इतने लायक भी हैं कि हमारे यहाँ जू हो। वेलकम बैक जी। अच्छा, अब कटरीना, जब हम बात करते हैं कराची जू की, तो ये कोई पहला वाकया नहीं है, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। इसी साल एक टाइगर की मौत हुई थी, गोल्डन टैबी टाइगर, और ये पिछले 3 सालों में 4था शेर है। आपको याद होगा वो सफेद लायन की तस्वीर तो दिखाएं। ये एक बड़ा रेयर ये देखें, ये जरा इसका हाल देखो यार, मैं पागल हो गई। ये शेर है और ये है रेयर वाइट लायन। पूरी दुनिया में कम ही मिलते हैं, ये भी अफ्रीका से किसी ने उठा के ले आया था बेचारे को, उसको पता नहीं था कि कहाँ भेजा जा रहा है इसे। तो ये कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, कातिल मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, ये क्या है? मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, CDA, ये सारे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, ये इनका काम है ही नहीं। कराची का जू 1870 में बना था, उस वक्त म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को गोरे पकड़ा गए थे। 150 साल से हम उसी पे चल रहे हैं। पूरी दुनिया बदल गई है, स्पेशलाइजेशन आ गई है। मैं तो कहती हूँ कि पुलिस में आपकी होमिसाइड सेक्शंस क्यों नहीं है, तो जू भी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। एंड आपके लोग ऊपर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, तब्दीलियाँ हो रही हैं, और जो स्टाफ है ना उनकी ट्रेनिंग है, ना उनको कुछ पता है, और जानवरों का खाना घर जा रहा है। ये सुनने में आया कि 3-3, 4-4 दिन जानवरों को खाना नहीं मिलता है, पैसे नहीं मिलते हैं उन लोगों को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो वो खाना देना छोड़ देते हैं, फिर शोर मचता है, फिर खाना स्टार्ट हो जाता है। ये एक मजाक बन गया है और ये नहीं हो सकता। और हमें अगर ये सबसे पहले तो ये कि अगर ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस के हाथ में रहना है तो इसके स्पेशलाइज्ड यूनिट्स बने विद इन द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस। ऐसा तो नहीं होने वाला, तो फिर आप इनको पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में इनको तब्दील करें। आपकी जब इंटरेक्शन होती है KMC वालों के साथ जू के हवाले से, हमने ये देखा है कि वो एक्सेस नहीं दे रहे थे, लोगों को आने नहीं दे रहे थे, बहुत इन्होंने कंट्रोल गालियां सुना रहे थे। तो
کیا ایکسپیرینس رہا ہے آپ کا؟ بیکاز یو آر سو انویسٹڈ ان دا ایشو. بہت مشکل رہا ہے اس لیے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ کے ایم سی میں بھی ایک تبدیلی آئی تھی جس پہ لڑائی جھگڑا ہوا تھا. کے ایم سی والے sort of us against the world ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں. پوز پاکستان اینیمل ویلفیئر سوسائٹی ان کا مینڈیٹ ہے کورٹ کی طرف سے, تو وہ وہاں پہ رہ سکتے ہیں, اور ہم لوگ جو بھی وہاں پہ والنٹیئرس کے طور پہ جا رہے ہیں تو ان کی مہربانی کی وجہ سے وہ چاہے تو ہمیں کھڑا نکال سکتے ہیں. وہ بول سکتے ہیں کہ آپ اس اور اسی وقت نکل جائیں یہاں سے, تو ہمارا کوئی وہاں پہ قانوناً کوئی بھی ہمارا ذریعہ نہیں ہے. اینڈ سو جو بھی ہمیں کہا جاتا ہے ہم کرتے ہیں, اس لیے کہ ہمارا انٹرسٹ ہے کہ نور جہاں اکیلی نہ رہے. اچھا, اب آپ نے ابھی بریک سے پہلے آپ ذکر کر رہی تھی کہ جب اسلام آباد زو کو بند کیا تھا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جو جتنے جانور تھے, آپ نے شیروں کا ذکر کیا, ان کو کہیں اور جگہ منتقل کیا گیا, رائٹ, اور اس دوران بھی حادثے ہوئے ہیں. تو اب دیکھیں سب اب آج کل یہی چل رہا ہے نا کہ زوز کو بند کرو, زوز کو بند کرو. کیا اتنا آسان ہے بس ایک دن بند کر دیا؟ ایبسولوٹلی ناٹ. یہ ایموشنلی سب آ جاتے ہیں, جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو سب ایک اس پہ آ جاتے ہیں کہ نی جرک ریئیکشن کی ابھی یہ بند کرو, اور پھر سب بھول جائیں گے. بٹ دا پرابلم از کہ آپ کو یہ فیزز میں کرنا ہے, آرگنائز طریقے سے کرنا ہے, ارینجمنٹس کرنی ہے کہ جو جانور ملک سے باہر جائیں گے وہ باہر جائیں گے. اب جیسے کہ اسلام آباد زو کی زمین ابھی اسلام آباد وائلڈ لائف سینٹر میں ہے, وہ ریسرچ ریہیبلیٹیشن انڈیجنس یعنی کہ پاکستان کے اپنے جو جانور ہیں ان کی پرورش کے لیے اور ان کی بریڈنگ کے لیے. لیکن میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ جیسے کہ اگر آپ سارے پرائمیٹس کو لے لیں, بندر, چمپینزیز, منکیز, وہ آپ ان کو ایک جگہ کر سکتے ہیں. پھر اگر آپ کے پاس جیسے کہ میں نام نہیں لینا چاہتی بٹ جیسے کہ جلدو پارک ہو گیا یا بھاولپور ہو گیا یا کوئی بھی جہاں کے پاس زمین ہو, آپ اس کو صرف شیروں کے لیے اور بگ کیٹس کے لیے کر دیں تاکہ انڈیجنسلی اور اسپیشیز وائز آپ ان کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں سینکچوریز میں. یہ جیل جیسے آپ نے بالکل سکے, اب تو میرے منہ سے جیل ہی نکلے گا, جیل ہی ہے, پنجروں میں جانور کو رکھنا. اور یہاں پہ میں ایک بات کہنی چاہتی ہوں کہ جہاں پہ ہم کے ایم سی کی برائی کریں گے یا اتھارٹیز کی برائی کریں گے, ہمارے لوگوں کا بھی تو رویہ دیکھ لیجیے. بالکل, کہ ایک جانور بندھا ہوا, وہ بیچارہ پڑا ہوا ہے ایک جگہ دھوپ گرمی میں اور وہ سانس نہیں آ رہا, تو لوگوں کو تکلیف ہوگی تو اس پہ پتھر پھینکیں گے اور تماشا دیکھنا چاہیں گے. تو ہم یہ کوئی ایجوکیشن تو نہیں ہو رہی نا کسی کی, یہ تو ایک تماشا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ جانوروں کو تماشے کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے قانون ہمیں کرنا ہے. یہ جو بندر والے سڑکوں پہ بندر لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, یہ ہمارا جو نفسیاتی ایک مسئلہ ہے کہ جانور ہماری انٹرٹینمنٹ کے لیے ہیں, اس کو ختم کرنا. آپ تو بندر والوں کی بات کر رہے ہیں, یہاں پر باقاعدہ ہم لوگ ایسے لوگوں کو جانتے بھی ہیں جنہوں نے شیروں کو اپنے گھروں میں پالا ہوا ہے. بہت خطرناک. جراف آپ بتا رہی تھی, سننے میں آیا ہے کہ میں نے کبھی اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں, لیکن میں نے سنا تھا کہ ایک گراج کے اندر جراف کا ٹھوسا ہوا تھا. بھائی کیوں ہوں, آئی مین وائی؟ یہ تو آپ کی انا کا مسئلہ ہے, جانوروں کا شوق نہیں ہے. وہ بھی اسٹیٹس سمبل ہے. مثلا ہماری جو پرائم منسٹر کی فیملی ہے اس کا بھی اپنا یہ تو مسئلہ ہے کہ جانور کو آپ جب تک ایک سمبل زندہ شیر لے آتے, جس پہ میں آن ایئر میں کہنا چاہتی ہوں, میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ میں اپیل کرتی ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ اگر کسی جلسے میں کوئی جانور لے کے آیا یا کسی جانور کو اذیت دی گئی, میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ پچھلے الیکشن میں لیکن ایک جانور کے نام, ایک گدھے پہ ایک سیاستدان کا نام لکھا گیا تھا اور اس کو باندھ کے اس کو گاڑی سے مارا گیا تھا. ٹھیک ہے, وہ تڑپ کے وہ بیچارہ مرا ہے 4 دن بعد. اگر ایسی کوئی حرکت کسی بھی جانور کے ساتھ, چاہے وہ وائلڈ لائف ہو, چاہے وہ گدھا ہو, چاہے کتا, ایک کتے کو پھانسی دی گئی تھی خیبر پختونخوا میں, تو ان جیسی چیزوں میں الیکشن کمیشن وہاں پہ الیکشن کینسل کرے, کینڈیڈیٹس کو ڈسکوالیفائی کرے. اگر جیسے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کس کے سپورٹرز نے کیا ہے تو کینڈیڈیٹ ان کا ڈسکوالیفائی ہو جائے. جب تک ہم لوگ اس طرح کے سٹیپس نہیں لیں گے, اور یہ 50 روپے اور 500 روپے کے فائنس یہ ایک مذاق ہے خدا کے لیے. اینڈ آئی وانٹ این انکوائری آن واٹ ہیپن ٹو نور جہاں. میں آپ کو بتاؤں, ہم نے چونکہ بھی بات کی نا کہ پرائیویٹلی ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. خیرپور میں جو والی ریاست ہیں, جب اسٹیٹ ختم ہو گئی تو جو رولر تھے ان کی ایک سینچری ہے, وائلڈ لائف سینچری کوٹی جی میں, اس کا نام ہے مہرانو. اور وہ اتنی دہائیوں سے, انہوں نے تو جب سلطنت گئی ان کی تو وہ گوشہ نشین ہو گئے, لیکن ان کا میں آپ کو بتاؤں کہ جو وائلڈ لائف کے ساتھ جو پیار محبت ہے, وہاں پہ وائلڈ بکس ہیں, وہاں پہ وائلڈ بور ہیں, پتہ نہیں طرح طرح کی چڑیاں, پورا ان کا ایک اپنا ایک ایریا ہے جہاں پہ وہ اپنے پرائیویٹ گیسٹ کو لے کے جاتے ہیں. بٹ ہمارے یہاں ایسی مثالیں بہت کم ہیں کہ وائلڈ لائف سے پیار کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کا اس طرح سے خیال رکھیں. مطلب وہ کوئی زو شو نہیں ہے, اشرف مخلوقات ہے نا, تو باقی سب وہ وہی آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں. تو جو پرائیویٹ زوز یا ریزروز یا جو ہے ان کو رجسٹر ہونا چاہیے.
تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے. اور ساری چیزیں ہمارے قانون سازی کی بہت شدید ضرورت ہے. ہمارے قانون بھی برٹش دور سے چلے آ رہے ہیں جانوروں کے حوالے سے. اور میں کوٹ کرنا چاہوں گی جو جسٹس اطہر من اللہ جب تھے آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ, تو انہوں نے کہا تھا کہ جانوروں کے نیچرل رائٹس ہیں, دے ہیو رائٹس, ان کے حقوق ہیں. اور جو بھی ہم لوگ مذہب میں پڑھتے ہیں اس میں ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ جانور کو اذیت دینے پہ کیا سزائیں ہیں. ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں. تو یہ کیوں ہمارے ملک کا حصہ نہیں ہے؟ یہ ہمارے پورے ایٹیٹیوڈ رویے کیوں ہے کہ جی یہاں پہ تو انسان تڑپ رہے ہیں, تو جانوروں کو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں کہتی ہوں کہ بے زبان کی بدوا جب لگتی ہے نا تو بہت بری طرح لگتی ہے. میرے خیال سے آپ کو یہ بہت فیڈ بیک سننے کو ملے گا کہ یار یہ ہمارے ملک کا مسئلہ تھوڑی ہے, یہاں پہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور آپ کو کتوں کی پڑی ہوئی ہے اور بلیوں کی. یہ اکثر ہوتا ہے. آپ کبھی عائشہ چندریگر سے پوچھیں. جی ایگزیکٹلی, میں نے بھی عائشہ کے ساتھ بھی کام کیا. میں خود بھی آپ کو پتا ہے کتے بلیوں کی یہ میں کام کرتی ہوں. دس از ناٹ دا پوائنٹ. پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کے بچے بھی بے حسی دیکھیں گے تو وہ بھی بے حس ہوں گے. ہمارے یہاں اگر بے حسی کا ایک عالم ہے تو وہ جو بھی کمزور ہے اس کو مارو. یہ آپ نے دیکھا ہے, یہی ہے مارو. اگر یہ میں بڑی ہوں میں ماروں گی, جانوروں سے ہی لیتے ہیں بالکل. بلکہ میں تو اس سے آگے جاؤں گا. یہ سب سائیکیٹرسٹ کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے کم عمر میں سیریل کلر یا سائیکوز کی شناخت کرنی ہے نا, تو سب سے پہلے دیکھو کہ کون سا بچہ جانوروں پر تشدد کرتا ہے یا مارتا ہے. ہاں, کیونکہ وہی ہے نا, شروع آپ کرتے بلیوں سے, پھر آپ آگے بڑھتے ہیں. اور اگر نہ بھی آؤ تو مطلب یہ بھی غلط بات ہے. آپ اس حق میں ہیں کہ زوز پاکستان میں ہم بند کر دیں کیونکہ ہم نہیں سنبھال سکتے طریقے کے ساتھ. ہمیں طریقے میں فیس طریقے سے بہت سے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز مجھ سے رابطہ کیا ہے. یہاں آنے سے پہلے بھی میں بہت رو رہی تھی. انہوں نے وعدہ کیا کہ جو آپ لوگوں کو ضرورت ہے اگر باہر بھیجنا ہے تو باہر بھیجیں, یہاں پہ ہم اپنی سینکچریز بنانی ہے تو یہاں پہ بنائیں. لیکن مجھے صرف یہ پتا ہے کہ یہ جو جیل سیلز ہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک, شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور آج کے لیے اتنا ہی. نہیں, آف کورس آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے. خدا.